بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید سے پہلے رمضان المبارک کے اعمال میں سے جو ایک عمل ہے، وہ عمل یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کا ادا کرنا، فطرے کا ادا کرنا۔ یاد رکھیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو آپ کی عبادتیں بڑھ جاتی تھیں، نمازیں بڑھ جاتی تھیں، قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا، اذکار میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہیں پر جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا کہ آپ اپنے مال کو بے تحاشا خرچ کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی بخیل ہوتا ہے وہ جہنم سے قریب ہوتا ہے اور لوگوں سے دور ہوتا ہے، اور جو آدمی خرچ کرنے والا ہوتا ہے اس کے دل کے اندر مال کی محبت نہیں ہوتی، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اچھا کھاؤں تو اللہ کے اور بندے بھی اچھے کھائیں، میں اچھا پہنوں تو اللہ کے اور بندے بھی اچھا پہنیں، میں اچھا پیوں تو اللہ کے اور بندے بھی اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے اچھا پانی پئیں۔ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ عمل کہ رمضان میں اپنے خیرات کو بڑھا دینا، تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ ہے کہ عید سے پہلے فطرے کا ادا کرنا۔ فطرے کا ایک مقصد بلکہ دو مقاصد حدیث میں ملتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ملتا ہے، فطرے کا ادا کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی جو رمضان میں روزہ رہتا ہے، روزے کے درمیان میں بہت ساری ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جس سے روزہ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی نے جھوٹ بولا، مثال کے طور پر کسی کی غیبت کر دی، اور بہت ساری وہ باتیں، کسی کو گالی دے دی، غصہ آ گیا۔ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جس سے روزہ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ آدمی کی آنکھیں بہہ گئیں، کان گانے سننے والے بن گئے، زبان بری باتیں کرنے والی بن گئیں۔ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جس سے روزے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جب آدمی عید سے پہلے فطرہ دیتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ فطرہ روزوں کو جن چیزوں نے خراب کیا ہے، یہ فطرہ ان چیزوں کو ہٹا کر روزوں کو پاک کرتا ہے، روزوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ فطرے کے ادا کرنے سے روزے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ہماری غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ دوسرا مقصد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا طعمۃ للمساکین، کہ فطرے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک دولت مند والا آدمی اور وسعت والا آدمی، حیثیت والا آدمی، صاحب ثروت انسان، خوشحال انسان جس طریقے سے اپنے گھر کے اندر خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، عید کی خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، عید کے دن اس کے گھر کے اندر اس کے بچے نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اس کے گھر والے نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اس کے گھر میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، سیویاں بنائی جاتی ہیں، بہت ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک خوشحال انسان عید منا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک غریب کے گھر کے اندر، ایک کم مال والے کے گھر کے اندر، ایک مسکین کے گھر کے اندر یہ وہ ماحول نہیں ہوتا جو ماحول ایک مالدار کے گھر میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فطرے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے صاحب حیثیت انسان کے گھر میں اچھی عید گزر رہی ہے، ایک غریب کے گھر کے اندر بھی صحیح عید گزرے، اچھی عید گزرے۔ تو اس کے دو مقصد ہیں، اور یہ فطرہ ادا کرنا واجب ہے، اتنا واجب ہے کہ اگر کسی نے گزشتہ سال اپنا فطرہ ادا نہیں کیا تو اس کے اوپر قرض ہے وہ فطرے کا ادا کرنا، اس سال ادا کر دے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فطرہ مطلب 60 روپے دے دینا، 55 روپے دے دینا، 50 روپے دے دینا۔ یو پی کے بعض علاقوں کے اندر 35 روپے کا فطرہ ہوتا ہے،
ہمارے علاقے کے اندر اس سال جو ہے 70 روپے کا جو ہے فطرہ ہے، لیکن اسلام نے جو فطرہ طے کیا ہے وہ فطرہ جو طے کیا ہے دینے والے کی حیثیت کے مطابق جو ہے طے کیا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے لیے اسلام نے 4 چیزیں طے کی ہیں۔ ایک کشمش طے کی ہے، دوسرے نمبر پر کھجور طے کیا ہے، تیسرے نمبر پر جو طے کیا ہے، اور چوتھے نمبر پر گھیو طے کیا ہے۔ 3.5 کلو کشمش وہ انسان دے جو بہت زیادہ مالدار ہے، اور اس کا جو فطرہ جو ہے آج کل کے حساب سے بن رہا ہے، ہمارے عادل آباد کے علاقے کے اندر جو علماء نے طے کیا ہے 950 روپے اس کا فطرہ بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس سے کم لیول کا انسان ہے، کم جو ہے مالدار انسان ہے، تو وہ کھجور کے حساب سے 3.5 کلو کھجور جس کی قیمت 390 روپے ہوتی ہے۔ پھر جو ہے اس سے نیچے جو فطرہ ہوتا ہے، جو اس سے کم لیول کا انسان ہے یا اس کی مالی حیثیت جو ہے کم ہے، تو وہ جو کے حساب سے دے 3.5 کلو جو ہمارے علاقے کے اندر 150 روپے طے کیا گیا ہے۔ پھر آخری درجے میں جو نہایت مزدور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، کم یا زیادہ خاندان والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اتنا زیادہ نہیں دے سکتے ہیں، تو وہ کم لیول کے آدمی، مالی سطح کے بالکل کمزور قسم کے آدمی اپنا فطرہ 1.25 کلو گھیو جس کی قیمت 70 روپے طے کی گئی ہے، اس حساب سے اپنا فطرہ ادا کرے۔ ورنہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کروڑ پتی انسان بھی 70 روپے کے ذریعے سے فطرہ ادا کر رہا ہے، جبکہ وہ 950 نہیں بلکہ جو ہے اور زیادہ کے حساب سے بھی جو ہے ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے جو ائمہ ہیں، علماء اکرام ہیں، وہ ہم ان سے گزارش یہ کرتے ہیں کہ عوام کو اس بات کی ترغیب دیں اور فطرے کی اصل حقیقت کی طرف لائیں کہ ایک تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، دوسری یہ بات ہے کہ فطرہ ہر ایک کا ایک نہیں ہوتا، انسان کے اپنی مالی سطح اور مالی طاقت کے، مالی استطاعت کے حساب سے فطرہ ہوتا ہے، اور اس حساب سے اس کو دینا چاہیے۔ اور وہ جو ہے 4 جو ہے معیار اور مقدار جو ہے اسلام نے طے کیے ہیں، 3.5 کلو کشمش، 3.5 کلو کھجور، اور 3.5 کلو جو، اور 1.25 کلو گھیو۔ یہ ہم ائمہ سے بھی، علماء اکرام سے بھی، خطبہ اکرام سے گزارش کرتے ہیں کہ امت کے سامنے اس فطرے کی وضاحت جو ہے بیان کریں۔ تو دوسرا جو مقصد ہوتا ہے وہ غریبوں کے گھروں میں خوشیاں لانا ہے۔ اگر اس لیول کے حساب سے دیکھا جائے تو آج کل جو ہے ایک ماحول بن گیا ہے لوگوں کا کہ ہاتھوں میں جو ہے 10 ہزار اور 15 ہزار کے فون عام گھروں میں جو ہے لڑکوں کے پاس ہوتے ہیں، بچوں کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خود فطرہ ادا کرنا ان کے اوپر واجب ہوتا ہے، لیکن ان کی ایک عادت ہے، وہ چل رہے ہیں، ان کو فطرہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ دینے والے، فطرہ دینے والے، فدیہ دینے والے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کی زکوٰۃ، آپ کا فطرہ، آپ کا فدیہ جو ہے اسی وقت آپ کا یہ زکوٰۃ، آپ کا فطرہ اور آپ کا فدیہ ادا ہو سکتا ہے جبکہ وہ مستحق کو جائے، وہ مستحق، اگر مستحق نہیں ہے اور آپ دے رہے ہیں تو یاد رکھیں نہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، نہ آپ کا فطرہ ادا ہوگا، نہ آپ کا فدیہ ادا ہوگا۔ لہذا ان مسائل کو اور اس اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں، اور جو واجب خرچ ہے زکوٰۃ اور جو ہے فطرہ اور فدیہ، اس کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔